بیرسٹر صاحب بہت سے معاملات ہیں, آپ سے میں نے ان پہ بات کرنی ہے, لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے آپ کے خلاف ایک خبر چلتی ہے کہ بیرسٹر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی سے فارغ کیا جا رہا ہے. آج بھی دوپہر کو خبر چل رہی تھی, میرے سامنے بھی کچھ رپورٹرز ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے, او خان صاحب نے کہہ دیا ہے. وہ تو پھر جب خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں وہ جب ان کا بیان جاری کرتے ہیں تو اس میں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. یہ خبر آپ کی پارٹی کے اندر سے چلتی ہے یا کوئی باہر سے چلاتا ہے؟ میر صاحب تھینک یو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ میرے پاس خان صاحب کی امانت ہے, اور میں نے کہا اس وقت تک رہوں گا جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے اور جب تک وہ اندر ہے. اس کے ہر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں قبول ہے, جس وقت بھی وہ کر دے. لیکن یہ ساری جو خبریں جس طریقے سے آج مجھے بھی بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں ایکسپلینیشن دینی پڑی اور ہمیں انفارمیشن سیکرٹری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دینی پڑی میرے بارے میں جو خبر چل رہی تھی, اور علی امین صاحب گنڈاپور کے بارے میں کہ خان صاحب نے اس طرح کے الفاظ کا اظہار کیا ہے. یہ روٹین میں کون لوگ کرتے ہیں میر صاحب؟ جس طرح آپ نے فرمایا ہر 2 ہفتے کے بعد ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن ہے اس کا کیس فکسڈ ہے 2 تاریخ کے لیے. جب ہمارا الیکشن قریب آ جاتا ہے, کوئی بات آ جاتی ہے, تو لوگ یہ امپریشن دینے کے لیے کہ اب اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے یا اس کا دستخط ہے یا اس کا اسٹیٹس ہے اس کو ڈسپیوٹ کرو. ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں پرسوں لگا ہوا ہے. اچھا, 2 تاریخ کے لیے لگا ہوا ہے. تو یہ خبریں جب آپ کے خلاف افواہ پھیلتی ہے تو افواہ پھیلتی ہے, اس پہ کیس پہ اثر پڑتا ہے کہ اگر چیئرمین, اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ نے پارٹی چلانی ہے 2019 کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق, اور اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق چیئرمین اگر ریزائن بھی کرے تو کوئی اور بندہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ پارٹی وداؤٹ چیئرمین رہے گی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ ریزرو سیٹیں ملے گی, نہ سرٹیفکیٹ ملے گا, نہ ہمارے. تو یہ کوشش یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی افواہ پھیلاؤ, لوگوں کو توجہ ہٹاؤ. ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پروٹیسٹ بھی کرے, پارٹی کا کوئی اور کام کرے, اس کی ایک اچھا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے, تو آل آف اے سڈن کوئی نیگیٹو بات لوگ شروع کرتے ہیں جس کے لیے ایکسپلینیشن دینے پڑتی ہے. تو یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سارے ایون آج بھی جتنی خبریں چلی وہ کہتے ہیں ذرائع. کسی جرنلسٹ نے نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے, اور ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دینے پڑی. تو یہ جب بھی ذرائع کے حوالے سے خبر آتی ہے تو ہم ذرا خبردار ہو جائیں. یہ خبردار ہونا چاہیے کہ کون ذرائع. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ایک تو اسٹیٹمنٹ ایسا ہے جس پر بڑی بات ہو رہی ہے, اور وہ تو ذرائع سے نہیں آیا, وہ تو براہ راست خود علی امین گنڈاپور صاحب نے دیا. پورا اسٹیٹمنٹ تو میں نہیں چلا سکتا, لیکن کچھ اس کا حصے میں چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے سامنے چلائے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی. تم ایک گولی چلاؤ گے, ہم 10 چلائیں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا تو پھر مرنے کے لیے تیار رہے. یہ میرا واضح پیغام ہے, انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں. پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں. اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو, تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے, خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں وزیر اعلیٰ ہوں صوبے کا, جب میں موو کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا. کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. بیرسٹر گور صاحب, سیاست میں اختلاف جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ جب کوئی چیف منسٹر کہہ دے کہ میں گولی کا جواب گولی سے دوں گا, 1 کے مقابلے میں 10 گولیاں چلاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے اب وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میر صاحب, ہم وائلنس کو کسی صورت نہ پروموٹ کریں گے, اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہے. علی امین صاحب جو ہے وہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہے اس پراونس کے. وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ سچویشن کنٹرول ہو, اور بارہا اس کے لیے ہم نے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا, راستہ ہمیں بتاؤ, ٹائمنگ ہمیں بتاؤ, یہ پرامن ہوگا, صرف پاکستان کے جھنڈے آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے. آپ کے خیال میں انہوں نے صحیح اسٹیٹمنٹ دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ آپ یہ دیکھیں پولیس نے اس پہ کیا کیا. آپ یہ دیکھو وہ عورتوں میں آپ نے دیکھا 82 ایئرز کی ایک بوڑھی کو بھی نامنیٹ کر کے اس کو ڈالا گیا, اس میں یہ اکیوزڈ میں ڈالا گیا. لوگوں پہ لائیو بلٹ چلائی گئی. ہم گارنٹی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہمیں ملتی, ہمیں وہاں تک جانے دیتا, تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس قدر پرامن طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں اور کس طریقے پرامن طریقے سے یہ لوگ جاتے ہیں. آپ ہماری ٹولیاں دیکھیں, ان ٹولیوں میں زیادہ تر آپ کو ملے گی وہ عورتیں ہیں, بچے ہیں اور فیملیز آئی ہے. اگر 82 ایئرز اولڈ وومن اس میں شرکت کر رہی ہے تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں, عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ 27 سال سٹرگل خان صاحب نے کی ہے.
اس کا نام تحریک انصاف رکھا ہے. تو ہم تو جب آئے ہیں اچھا، آج جو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو وائلنس ہے وہ پروموٹ نہ ہو، بلکہ ایک اچھا میسج عوام کو جائے، اس کے لیے نکلے ہوئے. لیکن آج جو خان صاحب نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جی، ان کے بہاف پہ پارٹی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس میں خان صاحب نے کہا علی مین گنڈا پور نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں. جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے. میری بیوی 15 ماہ سے جیل میں ہے، کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی نہیں گھبرانا. ہم 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور بھاورپور میں، 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں اور 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان میں احتجاج کریں گے. تو 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے دیا جی عمران خان صاحب نے، اور علی مین گنڈا پور سے کہا کہ تم 4 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں بھی جاؤ گے. تو بیرسٹر صاحب، خان صاحب نے تو انڈورس کر دیا علی مین گنڈا پور کو، تو پھر آپ کے پاس تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. نہیں میر صاحب، ہم جو احتجاج کا پورا ایک پلان دیتے ہیں، احتجاج کا پلان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے لڑا رہے ہیں، صبح کو ساتھ لڑا رہے ہیں. آپ یہ ہمیں اجازت دیں. فار انسٹنس ہم نے اجازت مانگی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. 22 کا جلسہ نہیں ہوا، 8 کو جلسہ ہونا تھا. جلسہ اگر 7 کے بجائے 8:30 بجے ختم ہونا تو کیا دہشت گردی کے مقدمے ہونے چاہیے تھے؟ لاہور میں ایگزیکٹلی 6 بجے کہا، پیچھے پولیس آئی کہ جلسہ اس وقت بند کرو. کیا یہ کوئی مووی ہے جو چل رہی ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد آپ کہیں ٹرن اپ اور آپ چلے جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو یہ واشن دکھائے. آپ اگر لوگوں کو اس نہج پہ لے کے جائیں گے تو لوگ پروٹیسٹ پہ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ سیٹرڈے والے دن علی مین گنڈا پور صاحب جب لاہور جانے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ نے ان کو کال کر کے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں؟ نہیں، لاہور جانے کی تو کوشش، لاہور تو وہ آئے تھے. لاہور میں تو نہیں، یہ جو پرسوں احتجاج ہو رہا تھا. نہیں، پرسوں جو احتجاج ہو رہا تھا، دیکھیں ان سے میری بات ہوئی ہے، ضرور میری بات ہوئی ہے، لیکن پروٹیسٹ کا تو ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا، اور پروٹیسٹ کا ٹائم یہی تھا، ڈارک تک تھا، ایوننگ تک تھا. تو جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ نے کال کر کے کہا؟ ٹائم ختم ہو گیا یہ ہے، تو وہ ٹائم سے آئے تھے اور اس کے مطابق پنڈی آنے کی کوشش، پنڈی آنے کی تھی. تو وہ کبھی اس طرح نہیں آپ نے پہلے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ کبھی کسی کو کہا ہے کہ وہاں. لیکن ایک جو بات کرنے والی وہ یہ کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، پہلے بھی تو ہوئے نا. آپ شہباز شریف صاحب کی مثال اٹھا لیں کہ جب آپ کا گورنر رول لگا اور ادھر ابتار چودھری کے لیے تھی، تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کس کو ساتھ نہیں لے کے آئے. اور پنڈی میں پہلے آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کرین وغیرہ لے کر کے آگے چڑھائی کرنے کی کوشش کی. اس طریقے سے یہ ایک وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، پرامن طریقے سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ سارے MPs بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ سارے منسٹر آ رہے ہیں. کیا ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آ کر کے چڑھائی کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے جلسے کے لیے، اپنے پارٹی بھی ہے نا ایک، اس کے لیڈر. دوسری بات ہے میر صاحب، خان صاحب کے ساتھ اس وقت جس طرح کیس آفٹر جا رہا ہے، اس سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں. عوام میں جو غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. عوام کے غصے کو ہم اگر اس کو کم نہیں کریں گے، کیسے کم کریں گے؟ وہ دیکھیں جی، آپ خان صاحب کے بشرا بی بی کو آج بھی بیل ریفیوز ہو گئی ہے. بشرا بی بی کا اس توشہ خانہ کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں. اس کا نام نہیں تھا، اس کا ٹیکس نہیں تھا، اس کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے صرف اس کے خلاف اس لیے بٹھایا خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے. تو کوئی چیزیں ایسی ہیں. تو یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب کا بیان ہے، جو لیٹسٹ بیان ہے، آج بھی دیا ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے رحمت بنے گا یا زحمت بنے گا؟ نہیں، دیکھو، زحمت نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کو. ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں اور اس کے پازیٹیو کو لینا چاہیے. اچھے سٹیپ لینے چاہیے، میٹر ریزالو ہونے چاہیے. آگے کی طرف اگر بڑھنا ہے، چیزیں کچھ کرنی ہے تو بہتری کی طرف جانا ہے، تو یہ چیزیں بہتر ہونے چاہیے. اس میں زحمت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اعلان کرتا ہے میں نے آئندہ بھی آنا ہے اور آنا ہے، تو اگر آنا ہے ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں. یہ پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کا ہم یہ امیج دے چکے اور ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی. سنجانی میں تو جلسہ کافی دن پہلے ہوا تھا جی، تو اس جلسے میں بھی جو تقریر تھی علی مین گنڈا پور صاحب کی، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب انڈورسمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے آج بھی کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ قانونی لحاظ سے درست ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے اور اس پہ مقدمہ درج کر دیا جائے؟ یہ اس قانونی اس سے بھی غلط ہے، لیکن سیاست میں ان چیزوں کو آپ اس طرح نہیں لیتے. میر صاحب، یہاں پر کتنی زیادہ شیلنگ ہوئی، کتنی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے. آپ کے سامنے مشرف صاحب کے دور میں کیا 2 پرچے رجسٹر ہوئے لوگوں کے اوپر. لوگ نکل آتے ہیں. سم ٹائم پورے دنیا میں ایسے ہوتا ہے. انڈیا کی مثال ہے، امریکہ کی مثال ہے، بنگلہ دیش کی مثال ہے، ایون سری لنکا میں آپ دیکھیں لوگ نکل آتے ہیں، فراسٹریٹ ہو جاتے ہیں. سرکار ان کو راستہ دے دیتی ہے. اگر لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں.